اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم نے روگردانی کی مگر تم میں سے تھوڑے، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہے۔ پہلی بات، تم سب نماز قائم کرو۔ دوسری بات، زکوٰۃ ادا کرو۔ تیسری بات، پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب منہ موڑ کر پھر گئے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لینے کی بات کہی ہے، اس میں جہاں حقوق العباد شامل ہے وہی حقوق اللہ بھی داخل ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کا عہد لیا گیا، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا عہد لیا گیا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنے کا عہد لیا گیا، اور اسی کے ساتھ نماز کو قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ نماز دین اسلام کا اہم ترین اور بنیادی ستون ہے۔ نماز کا ترک کرنا گویا دین اسلام کے اہم ترین ستون کو منہدم کر دیتا ہے، اور نماز کو قائم رکھنا گویا دین اسلام کے اہم ترین ستون کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ نماز تقویٰ کی راہ ہے۔ نماز بندہ اور رب کے درمیان تعلق پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ نماز انسانیت کی معراج ہے۔ نماز حصول فضائل کا سبب ہے۔ نماز رذائل کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہاں، اس نماز سے وہی نماز مراد ہے جس نماز میں ظاہری اعتبار سے قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، قاعدہ بھی برابر ہو، اور باطنی اعتبار سے خشوع و خضوع بھی ہو، اخلاص و للہیت بھی ہو، نماز پڑھتے ہوئے اپنی کمتری کا احساس بھی ہو اور رب کی برتری کا شعور بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور اس کی بڑائی و کبریائی اور تسبیح و تمجید کے جذبات بھی ہو، اور یوں نماز ادا ہو کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور اس کا رب اپنے اس بندے کو دیکھ رہا ہے۔ رہی بات زکوٰۃ کی، زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین فریضہ اور رکن ہے۔ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنے والا فاسق ہے۔ زکوٰۃ سے ایک طرف رب ذوالجلال کی خوشنودی و رضامندی نصیب ہوتی ہے، تو دوسری طرف غریبوں، محتاجوں، تنگ دستوں، بیواؤں، پریشان حال مسافروں، فقیروں اور مقروضوں کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ مالداروں اور غریبوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو، ایک دوسرے سے وہ مربوط رہے، اور غریبوں کی غربت کا علاج بھی ہو جائے۔ زکوٰۃ سے خود صاحب مال کا مال پاک و صاف اور محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کے مال کی حفاظت کی کوئی ضمانت بھی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، قرآن مجید میں متعدد مرتبہ نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110، سورہ نساء کی آیت نمبر 77، سورہ حج کی آیت نمبر 78، سورہ نور کی آیت نمبر 56، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13 اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔